السلام علیکم فضل صاحب، کیا حال ہے؟ واپس جا رہے ہیں؟ ایسا ہو گیا ہے وہاں پر؟ جی پیچھے آپ کا ذکر تھا، آپ تھے نہیں یہاں؟ جی میں ہفتے میں ایک بار آتا ہوں آپ کے خطبے کے لیے. ہر ہفتے؟ جی جمعرات کو نکلتا ہوں. تو اچھا جی اچھا، مجھے نہیں پتا تھا. ماشاء اللہ. اور حال کیا ہے آپ کی بیگم کا؟ بس بڑی پکی مسلمان بن چکے ہیں. وہ موضوع لکھا تھا انہوں نے، آپ نے پڑھا ہے وہ؟ ہاں ہم نے پڑھ کے سنایا. جی اور میں پھر ایک سوال کیا تھا یہیں پر اگر وہ آپ کرنا. جی بالکل. جی یہ حضور آپ کے مہمانوں میں کلیم صاحب ہیں. جی جی ماشاء اللہ. اور زکریا جان صاحب. آپ کے بھائی کی شادی کیسے چل رہی ہے؟ الحمدللہ خوش ہیں دونوں؟ بہت بالکل بہت خوش ہیں. اچھا، اور زکریا صاحب زکریا صاحب البانین کے ماشاء اللہ اسپیشلسٹ اور مجاہد وہاں کے. اور یہ کلیم صادق صاحب ہمارے نوجوان جو ہیں. جی یہ نیچے فیض صاحب کی تو بات ہو رہی ہے. جی ماشاء اللہ. جی میں فضل ویسے میرے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے، اور بلد محمد صالح جو صحابی تھے قادیان کے، حیدرآباد دکن کی ہیں. حیدرآباد دکن کا ہوں. اور قادیان سنا ہے نا؟ قادیان جی حیدرآبادی قاف کو خیر بولتے ہیں. جی اور پھر حضور کے ہاتھوں میں بڑے میراکلی انداز میں میری وائف بیمار تھی، سخت بیمار تھی. وہ گریک ٹرکش ہیں، حضور جانتے ہیں، زہرا ہے. انہوں نے جب حضور سے پہلی ملاقات ہوئی تو حضور نے اس وقت ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ 3 مہینے کی زندگی ہے میری بیوی کی. تو رات دن روتی تھی. جب حضور کے پاس آئیں تو حضور نے صرف ایک دعا پڑھ کے ایک ہومیوپیتھک کی ایک دوا دیا، کہا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، اللہ بچا لے گا. یہ سن 1984 کی بات ہے، جو آج جزاک اللہ حضور کی دعائیں اور ان کی شفقت کا نتیجہ ہے. آج وہ زندہ ہے اور گڑ گڑا کر حضور کے لیے دعا کرتے ہیں. دوسری رات حضور خواب میں آتے ہیں اور بیعت کر لیا آپ ہی کے ہاتھوں، اور ہر لمحہ دعا کرتی ہیں. چلو اب دوبارہ شفقت کے لیے وہ انشاءاللہ آ جائیں گی یہاں پر. کیا گلیری تمہارا؟ اس کا نام گلیری رکھا ہوا ہے ہم نے. اس میں کوئی گلیری والی خوشبو ہے، کیونکہ جب یہ شہر پہ آیا کرتا تھا جی تو گلیری آ جایا کرتی تھی کہیں سے، ہم نے اس کو پہچانتے، اور جب یہ غائب ہوتا تھا گلیری غائب ہو جاتی تھی. اس وقت سے پھر اس کا نام گلیری پڑ گیا. اور اس نے بھی بڑی خوشی سے قبول کیا اس نام کو، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں بلکہ پسند کرتا تھا. پھر اپنا خط بھی گلیری کر کے لکھا کرتا. کیا حال ہے تمہارا؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک جی. کیونکہ پڑھائی میں کامیاب ہو گئے؟ چوتھا سال اب شروع ہو گیا. کس چیز کا؟ ڈینٹسٹری کا. ڈینٹسٹری کا. چلیں جی اب شروع کریں. حضور ایک سوال آیا ہے مکرم حافظ محمد ظفر اللہ صاحب کی طرف سے، یہ ربوہ سے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک. تو اس کا نعوذ باللہ یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ خدا اور بھی ہیں اور اللہ ان میں سب سے بڑا ہے؟ آپ وضاحت فرمائیں. خوب دور کی سوچنے والی بات ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، ہر خدا سے بڑا نہیں. خدا تو ہے ہی کوئی نہیں اس کے سوا. اس سے بڑا چھوٹے ہونے کی بحث ہی کوئی نہیں آتی. اللہ لا الہ الا ہو، الہ کی نفی جب ہو چکی ہے واضح، تو مقابلے میں الہ آتا ہی کوئی نہیں. تو اس لیے ہر چیز جو خدا کے سوا سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. پہلا سوال میرا جو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے دباچہ تفسیر القرآن، اس میں حضور نے فرمایا ہے کہ اسلام اور آن صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پہ مظالم کی انتہا ہوئی ہے. اس بات کو جب ہم جس کا انگریزی ترجمہ ہے اس کو لے کے جب ہم عیسائیوں یا یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس بات سے تضاد کرتے ہیں. حضور اس سلسلے میں
کہ مطلب وہ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہودیوں پہ جو ظلم ہوئے ہیں فرعون کے زمانے میں وہ زیادہ مطلب کس وجہ سے ہوئے تھے؟ مطلب وہ تو ان کے کیونکہ وہ بانڈیج میں جسے کہتے ہیں کہ اس کا مذہب سے کیا تعلق؟ اور پھر عیسائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں جو کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان جو ہے وہ مذاہب کی بنا کے اوپر مطلب زندہ لوگ جلا دیے گئے ہیں. وہ 300 سال پر پھیلا ہوا عرصہ ہے. جی جی. کسی نبی کی زندگی میں اس کے دور میں اس کی کوئی مثال نہیں جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم ہونا. سمجھے؟ بعد میں مظالم کی داستان تو پھر چلتی رہتی ہے ہمیشہ. مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم بعد میں بھی توڑے گئے ہیں. عیسائیوں نے خود فلسطین کے دور میں ایسے دردناک مظالم مسلمانوں پر توڑے ہیں کہ یہ ان کے آج کل اس زمانے میں جبکہ اسلام کے خلاف اور سلطان صلاح الدین ایوبی وغیرہ اور ایسے لوگوں کے خلاف پروپیگنڈے چل رہے ہیں، ان کی ایک تحقیقی ٹیم نے ایک فلم بنائی اس دور کی جب کہ صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، اور وہ خود تسلیم کرتے ہیں، حقائق پیش کرتے ہیں کہ ہر موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے انصاف سے کام لیا اور خدا خوفی سے کام لیا، اور عیسائیوں نے دھوکہ دے کر بار بار عہد شکنی کر کے غلط پناہ دے کر اس طرح صفایا کیا ہے کہ ایک عورت بچہ بھی باقی نہیں زندہ رہنے دیا. تو صرف عیسائیوں کے مسلمانوں پر مظالم میں کو آپ شمار کر لیں تو ان کی ساری 300 سالہ تاریخ سے زیادہ یہ مظالم نکلائیں گے. بغیر تاریخ کے حوالے کے لوگ باتیں کرتے ہیں. بہت بڑے بڑے مظالم مسلمانوں پر توڑے گئے، اور اب توڑے جا رہے ہیں. فلسطین میں جو توڑے گئے یہود کے دور میں وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ لیکن اس کے مقابل پر مسلمانوں نے غیر قوموں پر ظلم نہیں کیے، آپس میں لڑے، ایک دوسرے پہ بہت ظلم کیے ہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات بالکل الگ ہے، سب نبیوں سے ممتاز. اس زمانے میں جب کہ نبی زندہ ہو اس کو قبول کرنے کے جرم میں ایک دھمکی تو ملتی ہے فرعون کی کہ میں تمہیں دائیں اور بائیں بازو سے دائیں بازو اور بائیں پاؤں یا بائیں بازو اور دائیں پاؤں دائیں ہاتھ کٹوا دوں گا اور سولی پہ چڑھا دوں گا. وہ چڑھایا کسی کو نہیں. اور جو اسرائیل پر ظلم تھے وہ قومی ظلم تھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے. ان کا مذہب اسرائیل سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، آگے. میرا نماز باجماعت سے متعلق ایک سوال ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ عام مساجد میں اگر ایک نماز باجماعت ہو چکی ہو پھر بعض دوست بعد میں اپنی باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں. نہیں، مناسب نہیں ہے سوائے مسافروں کے لیے، اور مسافروں کو بھی تب اگر وہ اجازت دیں مقامی لوگ. ایک مسجد میں اگر امام کے سوا نمازیں شروع ہو جائیں تو ساری جمعیت ٹوٹ جائے اور سارا مقصد فوت ہو جائے. جو وحدت کا مقصد ہے نماز جماعت کے اندر وہ مقصد پارا پارا ہو جائے گا اگر آپ یہ اجازت دے دیں کہ 10-5 آئے نماز پڑھ لی اور پھر یہ متفرق ہو جائیں گے سارے. اس لیے دستور یہی ہے کہ اگر کوئی مسافر ہوں وہ گزر رہے ہیں انہوں نے مسجد میں نماز پڑھنی، وہ وقت کے پابند نہیں، مقامی انتظام کے تابع بھی نہیں ہیں، اس لیے وہ ایسا کر لیتے ہیں، مگر دوسروں کے لیے مناسب نہیں ہے. سمجھ گئے؟ لیکن وہ لوگ جو ڈیوٹی پر ہیں مثلا آپ کی حفاظت وہ الگ اس سے مسئلہ ہے. وہ انتظام کے تابع اجازت ہوتی ہے نا. اچھا وہ پڑھ سکتے ہیں. وہ الگ بات. وہ انتظام کے تابع نہ صرف اجازت بلکہ ان کا حق ہے، کیونکہ وہ دینی ضرورت کی خاطر محروم رہے. چنانچہ قرآن کریم نے اس حق کو اتنا شدت سے تسلیم کیا ہے، خاص طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش کے تابع، کہ ایک ہی نماز میں دو مقتدی آ گئے، ایک ٹیم پہلے ایک بعد میں. ٹھیک ہے. حضور اکثر روس کے لوگ میں ملتا ہوں، روس کے لوگوں ان کے پاس جانا بھی پڑتا ہے مجھے، ماسکو وغیرہ، تو اتنے کٹر قسم کا جو
کام ہے وہ تو وہاں انجینئرنگ کا ہے نا، سڑکیں بنوانا، جی جی سر. کیا اس سے کیا تعلق قائم ہوتا ہے؟ ہاں تو اس میں ایک ساتھ ساتھ میری ٹریول ایجنسی بھی چلتی ہے وہاں پر. اچھا جی. تو ابھی نقطہ سمجھ آ گیا. جی اس کے لیے لوگ آتے ہیں. ایجنسی کی صورتیں بھی بڑی ہیں ماشاء اللہ. اسی لیے مجھے فائز ہو رہا ہے آپ کا دیدار کرنے کے لیے مجھے. اور کہاں جاتے ہیں آپ اس میں؟ ماسکو جاتا ہوں، اوکرانیا جاتا ہوں. اچھا اوکرانیا جی. تو لوگ آتے ہیں یہاں پر گریس میں. تو اوکرانیا کہتے ہیں وہاں لوگ؟ اوکرانیا وہ یو کو او پڑھتے ہیں. اوکرانیا. ہاں اچھا. گریک ٹرم ہے وہ، گریک الفابیٹک میں اوکرانیا کہتے ہیں. ساری سریلک جتنی لینگویجز ہیں سب میں یو جو ہے او پڑھا جاتا ہے. اچھا. یونیورسٹی کو یونیورسٹی، سب جگہ یہی پڑھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. یونیورسل کو یونیورسل. ٹھیک ٹھیک. تو وہ سب قسم کے دہریے لوگ ہیں. تو ان کے ساتھ میں خدا کے یعنی وجود کے لیے میں ڈسکس کرتا ہوں تو وہ نہیں مانتے ہیں. بعض وقت وہ مختلف قسم کے جو ہے نعوذ باللہ کوئی چیز نہیں، ہوا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، صرف یہ بٹنگا ہے، یہ سب مذہب کا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ان کو کس طریقے سے میں ان کو تبلیغ شروع کروں؟ بہت روسی لوگ کسی طریقے سے اپنے آپ کو تبلیغ کریں. جی. خدا کی ہستی عقیدہ آپ نے ورثے میں پایا ہے جی اور نشانات میں دیکھا ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی جی ورثے میں تو پا نہیں سکتے. جی بالکل. نشانات ان کو دکھانے ہوں تو اس کے لیے دعا کی ضرورت پڑے گی. جی جی سمجھے ہیں؟ جی. اور ان کے نشانات دیکھنے کے لیے طلب تبھی پیدا ہوگی اگر وہ ضرورت مند، محتاج، بیمار اور کس قسم کے ہوں. جیسے آپ کی بیگم میں نشان دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو طریق نشانات کا ہے جی جو ورثے والوں کو بھی تقویت بخشتا ہے اور مجبوروں کو بھی. جی. دوسرا طریق جو ہے وہ یہ کہ آفاقی طور پر اور اپنی ذات میں ڈوب کر، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے خدا تعالیٰ کی ہستی کے نشانات آفاق میں بھی ہیں اور اپنی ذات میں بھی ہیں. اس مضمون کا مطالعہ کریں اور ایسے ٹھوس سائنسی حقائق سے ان کا مقابلہ کریں جو آفاقی شرائط سے بھی تعلق رکھتا ہو اور ذاتی انسانی زندگی کی تخلیق، اس کے اندرونی پیچ پیچ، کس طرح ایک مکمل نظام ہے پوری کائنات کا جو انسان کے اندر کار فرما ہے. تو ان علوم پر دسترس رکھے بغیر ایسے دہلیوں سے کامیاب گفتگو نہیں ہو سکتی. جی 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 شکریہ. السلام علیکم. حضور میرا سوال شیعوں کے متعلق ہے. حضور اثنا شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ان کے 12ویں امام تھے. چونکہ ان کے حدیث ہمارے حدیثوں سے مختلف ہیں. ان کے حدیث، شیعوں کے حدیث، کیا حدیث کیا مطلب؟ ان کی حدیثیں جو ہے تو ہم ان کو کس طرح کنونس کر سکتے ہیں کہ امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور نہ کہ 12ویں امام؟ وہ امام مہدی مانتے ہیں ان کو؟ جی بالکل. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ امام مہدی کی زندگی میں عیسیٰ آسمان سے اترے گا؟ جی بالکل. تو کہاں گیا وہ عیسیٰ؟ اچھا اتنے کافی ہے. ٹھیک ہے. وہ امام مہدی بہرحال نہیں ہے. اچھا جی آگے. جی حضور، اسلامی اصول کی فلاسفی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بہت سارے الہام اور کشوف کے ذریعے اس کی فضیلت اور برتری کے بارے میں بتایا. اس سلسلے میں ایک کشفی حالت میں حضور کو دکھایا گیا کہ کوئی کہتا ہے، کوئی حضور کے پاس کوئی کھڑا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر خیبر فتح ہو گیا. تو جی تو اس خیبر، ایک تو خیبر کی وجاہت کا اس میں تمثیلی رنگ ہو سکتا ہے، کتنی بڑی فتح ہوگی، جیسے بہت بڑی کوئی دنیا میں چیز فتح ہو گئی. کوئی اور بھی اس میں کوئی پہلو ہے کہ تبلیغ کے کوئی راستے کھلے کہ افغانستان کے پہلو جی ایک قسم کی خوش آئند توقعات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رہتی ہیں. اور ایک الہام بار بار اپنی خاص علامتوں کے ساتھ خوشخبریاں لے کے آتا رہتا ہے.
یہ پہلو تو جاری و ساری پہلو ہے جی. اور ایک اور پہلو ہے جو اس وقت کے حالات اور اس زمانے کے مسائل سے تعلق رکھتا ہے. اتنے بڑے عالمی چیلنج جلسہ میں جی. جس میں مسلمانوں میں سے بھی شدید مخالف شامل ہو رہے ہوں اور آریہ، عیسائی، ہندو، ہر قسم کے لوگ، اس زمانے میں اس جلسے پر فتح حاصل کرنا بہت بڑی چیز تھی. ایسی فتح کہ سارا جلسہ بول اٹھے کہ یہی مضمون ہے جو بالا رہا ہے اور اس کے متعلق پہلے سے پیشگوئیاں کر دی گئی ہوں جی. کہ ہاں یہ ضرور فتح ہوگا. اور جو کمزور ایمان والے ہوں یا ڈرپوک ہوں، ایمان کا حوالہ جانتے ہیں مگر ڈرپوک ہوں، وہ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں یہ غلط نہ نکلے اشتہار اونچے اونچے لگوائیں تاکہ نیچے سے لوگ پڑھ نہ سکیں. جی. خالد مالدی صاحب کا یہ حال تھا، اچھا جی. اشتہار اونچے لگواتے تھے کہ نیچے سے دیکھ کے کوئی عام نظر والا پڑھ نہ سکے. اور پہلے تردد رہا کافی، جب اصرار کیا گیا کہ آپ کو مشرم کا حکم ہے آپ لگوانے ہیں تو پھر یہ انہوں نے ہوشیاری کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اعزاز چھین لیا جو ان کو ملنے والا تھا. حضرت مولوی عبدالکریم صاحب بہت بیمار تھے اور ان کے لیے ان میں طاقت نہیں تھی کہ وہ مضمون پڑھ سکیں. خواجہ کمال الدین صاحب کو ان کی آواز بھی پرشوکت تھی اور بہت اچھے مقرر تھے، تو قرآن فعال ان پر پڑا اور ان کو کافی تیاری کروانی پڑی صحیح عربی پڑھنے کے لیے اور اس قسم کے. اور بالکل جب یہ پوری طرح تیار ہو گئے تو اچانک حضرت مولوی عبدالکریم صاحب صحت مند ہو کے آگے حاضر ہو گئے اور ان کو اس سعادت سے محروم رکھا گیا. اس سعادت سے محرومی کا فیصلہ وہ خود ہی کر بیٹھے تھے جب اشتہار اوپر لگوا دیے تھے اور کوئی نسبت ہی نہیں تھی. حضرت مولوی عبدالکریم صاحب جس طرح جان ڈال کے پڑھا ہے مضمون اور جس قوت اور شوقت سے پڑھا ہے اس کو کوئی اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے تھے وہ. تو یہ خیبر فتح کرنے کے خدا نے غائبانہ سامان فرمائے اور پھر بڑے زور اور شان کے ساتھ مسلسل دن بھی بڑھ گئے اور لوگوں کے آنے میں کوئی کمی نہ آئی. جوک در جوک لوگ دور سے آتے تھے اور حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کی آواز بھی اتنی بلند تھی کہ وہ جو سامعین عمارت سے اسلامیہ کالج کی عمارت سے باہر بیٹھے ہوئے تھے کھلے میدان میں ان تک بھی آواز پہنچتی تھی اور ہمتن گوش ایک پتے کے گرنے کی آواز بھی نہیں آتی تھی سوائے اس تقریر کی آواز کے. تو یہ خربت خیبر کا الہام کی بڑی شان سے پورا ہو چکا ہے. اس وقت مزید کئی خیبر خدا نے مقدر رکھے ہوئے فتح کے انشاءاللہ وہ ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال بھی ہے دیباچے تفسیر القرآن سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری دونوں اولادیں جو ہیں ان کو میں حکومت اور شان و شوکت دوں گا. دونوں اولادیں دونوں اولاد جو ہیں دونوں طرف کی مطلب سارا کے اولاد کے دونوں حصے اولاد کے دونوں حصے ٹھیک ہے یعنی حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں. تو سوال یہ ہے سب یہ کہ دونوں جو ہے حضرت اسماعیل کی اولاد اور حضرت اسحاق کی اولاد ان کو یکساں حکومتیں ملیں گی یا ایک کے بعد ایک ان کے اعمال کی نسبت؟ یہ تو تاریخ کھل چکی ہے. سوال آپ میرا مجھ سے ماضی کے متعلق کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا ہو چکا، مگر یہ جو اب جو ہو رہا ہے مثال کے طور پہ جس میں ایک خود مختار حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے فلسطین کی. نہیں آپ تاریخ دیکھیں پچھلی جی کیا ہوا تھا اس میں تو یہی کہ کبھی فلسطین جو ہے وہ اگر غالب آتے تھے تو اس کے بعد پھر یہود جو ہیں وہ اس کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں. دو اولاد کی دو شاخوں کا تعلق روحانی ورثے کے ساتھ ہے جی اور ایک شاخ کو اسی وقت ورثہ ملنا شروع ہو گیا اور بالآخر وہ شاخ جو ہے وہ کٹ گئی اور ورثہ روحانی حضرت اسماعیل کی طرف منتقل ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. یہ مضمون ہے. اچھا یہ روحانی جی سیدی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنی ہستی اور اپنی قوت اور قادر مطلق کے حیثیت سے پیش کیا ہے
اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا مطالعہ کرو، تمہاری نظر بار بار اس کی طرف جائے گی لیکن تھک کے لوٹ آئے گی، اس میں کوئی رکھنا اور کجی اور کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی. اب جو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اوزون میں کوئی ہول ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے کوئی شعاعیں آ رہی ہیں، تو اس کو یہ قرآن کریم کی آیت سے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رکھنا نہیں؟ ہول کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ان کے لیٹسٹ تو صحت اگر کوئی خدا بخشے اور فیضا مرض تو فہو یشفین، تو اس میں صحت بخشنے والے کا تو قصور نہیں ہے اگر وہ بیمار ہو جائے، بلکہ ہول نے متوجہ کیا ہے انسان کو کہ خدا کا نظام کتنا پرفیکٹ ہے. اگر اوزون ہول کا سوال نہ اٹھتا تو میرا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا تھا اوزون کی طرف از خود. جب اوزون ہول پیدا ہوا تو پھر میری توجہ ہوئی، پھر میں سارا مطالعہ کیا کہ اوزون چیز کیا ہے، کیوں یہ ضروری ہے، اوزون ہول کے نقصان کیا ہیں. تو پتہ چلا کہ اتنا پرفیکٹ نظام ہے حفاظت کا کہ صرف اوزون کے مضمون پر ہی یہ اگر اس پر عبور حاصل کر لیں تو ہر دہریہ کو منہ بند کر سکتے ہیں. صرف اسی پر آپ ایک اسپیشلائز ہو جائیں، اسپیشلسٹ بن جائیں. اوزون ایک ایسی گیس ہے کہ اس کی کوئی مثال کسی اور گیس میں نہیں ہے، کیونکہ ہر گیس دو ایٹمز پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی عجیب گیس ہے جو 3 ایٹمز پر مشتمل ہے. آکسیجن کے 3 ایٹمز ہیں اس میں، سمجھیں؟ اور آکسیجن جب سے زمین بنی ہے پہلے یعنی 4.5 بلین سال کا عرصہ سائنسدان شمار کرتے ہیں، پہلے 3.5 بلین سال تک آکسیجن فری موجود ہی نہیں تھی ایٹماسفیئر میں. کوئی بھی آکسیجن کا ایٹم فری یعنی اویلیبل، جو ریئیکشن کے لیے اویلیبل ہو، وہ فضا میں نہیں تھا. اور یہ لازم تھا کہ ایسا ہو، ورنہ زمین پر وہ ابتدائی کیمیائی مادہ تیار ہو ہی نہیں سکتا تھا جس سے پھر آگے زندگی بننی تھی. تو 3.5 بلین سال آکسیجن کا فقدان رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جب ضرورت پڑی پھر آکسیجن وجود میں آئی ہے، اور جب آکسیجن وجود میں آئی اور زندگی کے سہارے کے لیے اس کی ضرورت پڑی تو اس کو اوپر ایک ایسی شیلڈ کی ضرورت تھی جو ایکس ریز اور گاما ریز وغیرہ وغیرہ کو بلا روک ٹوک زمین تک نہ اترنے دیں، کیونکہ جو پہلی قسم کی کیمیائی حالت تھی اس میں وہ ریز ممت تھیں، ان کے شعلے، ان کی شدید گرمی اس قسم کی کیمیاوی مادے پیدا کرنے اور جناتی مخلوق یعنی پائرو بیکٹیریا، آگ سے طاقت لینے والے اور اسی آگ سے چلنے والے اور زندگی ڈھالنے والے، زندگی تو نہیں کہتے اس کو مگر زندگی سے مشابہ آرگنزم، وہ اس آسمانی آگ سے براہ راست طاقت پاتا تھا وہ وجود. اور اس زمانے میں کسی اوزون کا کوئی سوال نہیں تھا، تو آکسیجن ہی نہیں تھی تو اوزون کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے، بالکل ماشاءاللہ. اب جب زندگی بن گئی تو زندگی کی حفاظت کے لیے اوزون لیئر کا ہونا ضروری تھا اور نیچے آکسیجن ہونی ضروری تھی. لیکن وہ خدا تعالیٰ نے کون سے ذرائع اختیار کیے کہ اچانک اوزون آکسیجن سے خالی زمین اتنی آکسیجن پیدا کر گئی کہ جو زندگی کی ابتدائی قسمیں تھیں ان کو سپورٹ مل گئی، اور پھر آسمان پر اوزون بھی بن گئی. اب یہ جو اوزون والا قصہ ہے یہ تو انتہائی حیرت انگیز ہے، اتنا بڑا چیلنج ہے. نمبر 1، اوزون کا وجود اپنی ذات میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رکھتا اگر بلائنڈ نیچر نے کام کیا ہو، اگر اندھا نظام خودرو نظام ہو، تو باقی جو گیسیں ان سے برعکس اوزون کو کیا ضرورت تھی بننے کی. پھر یہ قانون ہے کہ جو زیادہ وزنی گیس ہے وہ زمین کی سطح کے قریب ہوگی، جو نسبتاً ہلکی گیس ہے وہ اوپر ہوتی چلی جائے گی. اس لیے کاربن ڈائی آکسائڈ پانی میں گھل گئی
क्योंकि ये समंदर की सतह पर उतर उतर के करीब बैठती रही और बहुत हद तक समंदर में कार्बन डाइऑक्साइड अपने बोझल होने की वजह से मिलती है और वहाँ की नबातात को खुराक देती है इस तरह, और हमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया है क्योंकि ये ज़मीन के करीब करीब रहती है और हवाएं इसको मिलाती जुलाती रहती हैं। लेकिन ओजोन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा वजनी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का वजन 14 है और ऑक्सीजन का 16 है, बढ़ गया। तो 16 थी 48, उसमें से 2 निकाल लें, कितना बना? 46। और ओजोन का वजन 48 है और ज्यादा, वो तीनों ऑक्सीजन के एटम है, इसलिए ये बहुत ज्यादा वजनी है। और जो सबसे ज्यादा वजनी गैस है वो सबसे ऊपर चढ़ी हुई है, इसका सबसे, और एक पूरा स्ट्रेटोस्फीयर है जिसमें उसने एक पूरी ढाल बना रखी है जो 32 मील तक फैली हुई है ऊपर तक, और उसमें से जितनी शुआएं गुजरती हैं उनमें से उन शुआओं को जो जमीन पर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकती हैं आग लगा सकते, उनको ये काट देती है। और वो शुआएं यानी जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनका स्पेक्ट्रम कहलाता है एक तरफ ज्यादा शदीद, यहां तक कि वो फिर एक्स रेज फिर वो गामा रेज में तब्दील हो जाती हैं। वो जो शुआएं जो आम शुआएं जिनका नाम बाद में रखे जाते हैं वो स्पेक्ट्रम में फैली पड़ी हैं, और कुछ इस तरफ आ जाती हैं बाईं तरफ जो निस्बतन हल्की हैं, उनका नीचे उतरना जरूरी है क्योंकि वो हमारे लिए सेहत के लिए नहीं, वो जो 2 है ना विटामिन ए और डी बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये जो ओजोन है ये इतनी होशियार चीज है कि एग्जैक्ट मेजर करके उन गैसों को उन रेडिएशन को डिस्ट्रॉय करती है जो रेडिएशन नीचे पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकती थी। अगर वो कर देती है उनको डिस्ट्रॉय तो इसका अपना क्या बनता है, किस तरह डिस्ट्रॉय करती है, समझे? और जब अगर वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फिर दोबारा पैसे पैदा कैसे हो जाती है, ये एक अलग सवाल है। ऊपर बैठी क्या कर रही है, इसका जो निज़ाम है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, यानी बहुत ही बारीक उलझाव वाला है, मगर इतना मुनज़्ज़म है कि साइंसदान इसके मुतालिक कोई वजह भी पेश नहीं कर सकते कि ये इत्तेफाक से कैसे वाक़या हो गया। ओजोन इंटरएक्ट करती है गामा रेज वगैरह से, और उसकी एनर्जी को जब ये खाती है तो खुद स्प्लिट होकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जब वह शिद्दत की होती है तो बाद जंगल जल जाना, हाँ वही था जंगल को बाद में जलाएंगे, पहले ये देखिए ये जब रिएक्ट करती है गामा रेज और एक्स रेज वगैरह की जो इंटेंस ताकतें हैं तो वो इसके साथ उनकी एनर्जी इसको ब्रेक कर देती है और एनर्जी खुद लूज हो जाती है, यानी 2 पहलवान लड़के एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो फिर अकेले एटमों में बदलती है, ऑक्सीजन में नहीं, बल्कि 3 फ्री एटम ऑक्सीजन के बन गए। उन फ्री एटम्स के साथ जब गामा रेज रिएक्ट करती हैं तो उनको दोबारा वो ओजोन में तब्दील कर देती हैं। जो इनका खालिक है उसको ये खुद डिस्ट्रॉय करती हैं, और गामा रेज खुद अपना दुश्मन बना रही हैं ऊपर बैठी, और फिर उतना ही उतरने देती हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी काफी है। तो ये जो निज़ाम है हैरत अंगेज, ये बहुत ही पेचीदा, मगर साइंसदान इसके अलिफ बे समझे हैं, लेकिन उसके बावजूद नीचे ओजोन की जरूरत भी थी, क्योंकि ओजोन अगर ना होती हमारी फिजा में तो बहुत से
بڑے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو سکتے تھے. مثلاً یہ اوزون ہی ہے جو بجلی اور بادلوں کے کڑکے کے دوران پیدا ہوتی ہے اسی زمین میں. جس طرح ریڈیشن آکسیجن کو اوزون میں بدلتی ہے نا، ہائی ریڈیشن، اس وقت زمین کی فضا اور پہاڑوں پر اوزون پیدا ہوتی ہے. اور اوزون چونکہ بہت تیزی سے ریئیکٹ کرتی ہے، تمام جراثیم اور گندے مادوں کو کھا جاتی ہے، کچھ بھی ان کا باقی نہیں رہنے دیتی اور خود ہی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے پھر. اور اس وقت جو ہوا کی خوشبو ہے جو ہر آدمی پہچانتا ہے کہ بادل آ گئے، گیت بنائے ہوئے لوگوں نے کہ مستی آ گئی فضا میں، وہ جو خاص ایک ہوا کی خوشبو ہے نا جو تر و تازگی پیدا کرتی ہے، وہ اوزون نے جو صفائی پیدا کی ہے اس کے نتیجے میں ہوتی ہے. اور اوزون ہی ذمہ دار ہے پھر ان کیمیکل ریئیکشنز کی جن کے نتیجے میں بجلی کے طرف کڑکے اور اوزون اور نائٹروجن مل کے پھر وہ غذائیں پیدا کرتے ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا فرٹیلائزرز. تو نیچرل فرٹیلائزر پیدا کرنے میں یہ مفید ثابت ہوتی ہے پھر. اور پہاڑوں کے اوپر جب خاص طور پر بہت قوت کے ساتھ بجلیاں کڑکتی ہیں تو یہ سارا نظام پیدا ہو رہا ہے. جتنی گندگی ہے اس کی دور کی جا رہی ہے، فضا صاف ستھری اور پیور پانی بالکل اترتا ہے پھر. اور ساتھ ہی وہ جو جتنا بھی نباتات کی بقا کے لیے ضروری سامان ہے وہ مہیا ہو رہا ہے. نیوٹرینٹس اور فرٹیلائزرز فضا میں بن رہے ہیں. پولوشن تو ہو گیا نا، صفا کر دی ہوا صفا ہو گئی. پولوشن کے بعد پھر نیوٹرینٹ مہیا ہونا ہے، کیونکہ جتنا ہم اوپر چلے جاتے ہیں وہاں سے پانی ہر قسم کی کھادوں کو بہا کر نیچے لے جاتا ہے. اس لیے جو زمین کی سطح پر بھی اونچ نیچ ہیں اس میں ان سب کے لیے مسئلہ یہی پیدا ہوتا ہے دنیا کے سائنسدانوں کے لیے کہ کسی طرح یہ طبی کٹاؤ روکا جائے جو اوپر کی سطح کے فرٹیلائزرز کو بہا کر نیچے لے جاتا ہے تھوڑی سی اونچ نیچ میں بھی. تب یہ اسپرنکلر لگائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے. اسپرنکلر ایسے ہیں جو تھوڑا تھوڑا پانی ایسا ڈالتے ہیں کھیت کے اوپر کہ وہ بہتا نہیں بلکہ وہ جذب ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایک جگہ کی کھاد ایک جگہ کی اوپر کی زرخیز مٹی دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی. اور بھی بڑے بڑے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں بند لگا لگا کے. پہاڑوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں پتھروں سے. مقصد اس کا یہی ہے کہ مٹی اوپر کی سطح کی مٹی اگر بہہ گئی تو 6 انچ یا زیادہ سے زیادہ 1 فٹ کے بعد وہ بے طاقت مٹی رہ جائے گی، اس میں نشو و نما کی طاقت نہیں ہے. تو اس کا علاج جب پہاڑ پہ سارا پانی پہاڑوں پہ برستا ہے، سارے سمندر وہاں جا کر الٹ جاتے ہیں تو وہاں اگ سکتی کیا چیز سکتی ہے. اور پہاڑی علاقے سب سے زیادہ زرخیز ہیں. کون اس کی فرٹیلائزر کی فیکٹری لگا کے وہاں پہنچاتا ہے؟ وہ یہی نظام ہے. اوزون، ہائی ریڈیشن، الیکٹریکل چارجز اور نائٹروجن کا ہونا، یہ مل کر یہ کام بھی کرتے ہیں ساتھ کہ وہاں وہ اتنے فرٹیلائزر پیدا ہو جاتے ہیں کہ سائنسدانوں نے یہ ایک تخمینہ لگایا ہے کہ ساری دنیا میں سارا سال جو انسانی کارخانے فرٹیلائزر پیدا کرتے ہیں وہ پہاڑوں پر چمکنے والی بجلی اور برسنے والا پانی ایک دن میں اس سے زیادہ پیدا کر دیتا ہے. اس لیے سارا سال وہ انرچ کرنے کے لیے جو پانی بالکل صاف اور پاک ہو گیا تھا اس میں اور کچھ بھی نہیں رہا تھا گندا مادہ، اس کو اوزون نے ڈسٹرائے کر دیا جو بھی گندے مادے تھے. اور اب وہ پانی اترا ہے تو اگائے گا کیسے؟ غذا تو ہے کوئی نہیں پہاڑوں پر. تو غذا بھی خود بناتا ہے وہی پانی، پھر وہی بجلی وہی اوزون مل کے. اور اس کثرت سے بنتی ہے کہ اس کا بہاؤ کبھی بھی اس کو پھر دھو نہیں سکتا کیونکہ ہر روز نئی اتر رہی ہے.
साइक्लिक ऑर्डर हो जाता है, साइक्लिक ऑर्डर हो जाता है। हाँ, अब ये एक ही चीज आप समझ लें और इस पर अबूर हासिल कर लें तो कोई दहरिया इसका जवाब पेश कर ही नहीं सकता। आगाज से लेकर आज तक ऑक्सीजन और ओजोन ने जो निज़ाम जिंदगी में मदद की है और फिर इनके खतरे से जिंदगी को बचाया गया। अब ओजोन भारी होकर अगर नीचे उतरती है तो साथ ही डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, अपने काम करके डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसी नीचे रह नहीं सकती। अब जितनी जरूरत पड़ती है ताज़ा बनाई जाती है, साथ ही इस्तेमाल करवा लेते हैं, क्योंकि ओजोन और ऑक्सीजन दोनों जिंदगी के लिए जहां जरूरी है वहां इंतहाई खतरनाक भी हैं। अब ये भी एक बड़ा अजीब निजाम है। आप सिर्फ बाकी चीजें सब छोड़ दें फिलहाल, ऑक्सीजन और ओजोन स्पेशलिस्ट बन जाएं जी। तो जितने ये हैं ना दहरिए, इनमें से किसी की मजाल नहीं आपके सामने खड़ा रह सके। उनकी जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए जो समझते हैं। आप अपनी और जुबान बोल रहे हैं, उनकी जुबान और है। ये उस तरह से रशियन से आप पंजाबी में बातें शुरू कर दें तो मजहबी लिहाज से भी जुबान होती है, वही जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए जो दूसरा समझ सकता है। अब इस सिलसिले में ओजोन और ऑक्सीजन की जो कहानी है, इसका अब उनकी जिंदगियों से आफाकी नहीं, सिर्फ अंदरूनी भी है। इसलिए मैंने उस आयत का हवाला दिया था कि आफाक पर नजर डालो, अगर अंधे हो वहां नजर नहीं आता तो अपनी जात में डूब के देखो, वहां भी वही निजाम कार फरमा है। अब ऑक्सीजन जिंदगी के लिए जरूरी समझी जाती है। अगर हम चंद मिनट सांस न लें तो खत्म, यानी बेहोश तो 1 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन दिमाग भी फिर जवाब देगा कि हमेशा के लिए मर जाएगा अगर ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल। यानी क्या तस्वुर है, ऑक्सीजन जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन ऑक्सीजन जिंदगी की ताकतों को मिटाने के लिए इंतहाई जरूरी है। और जिंदगी के लिए इसलिए जरूरी है कि जिंदगी की पैदावार को मिटाती है। अभी अजीब बात है, जिंदगी की पैदावार क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो पैदा होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है ट्राइफॉस्फेट कंपाउंड से, और फिर जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं उसके अंदर मौजूद है, और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। और CO कार्बन और ऑक्सीजन का जो कि 2 पहलू हिस्से हैं वो जज्ब हो रहे हैं हाइड्रोजन के साथ और पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जिससे आगे शुगर बनती है, जिससे आगे सारा खुराक का निजाम वेजिटेबल्स सारी वो जो है, जो अंदरूनी तौर पर जिस खुराक से मुराद सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, जिस्म को मुख्तलिफ जीवों के लिए, हिस्सों के लिए मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाओं की जरूरत है। वो सारा कारोबार फिर जिंदगी अपने अंदर खुद बनाती है। और वो कारखाना कैसे कायम हुआ जिसने कार्बोहाइड्रेट को फिर लहमियात में तब्दील किया, प्रोटीन जिससे बनाई, उससे और बेशुमार ऐसी चीजें बनाई हैं जो जिनके बगैर जिंदगी मुकम्मल हो नहीं सकती। छोटे से छोटा जिंदगी का सेल भी वो सारी चीजें रखता है। अब कार्बन, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जितनी भी ताकतें, مثلا चर्बी बन गई और प्रोटीन्स बन गई, ये अकेली पड़ी रहें तो आपको इससे क्या, जब तक कोई चीज इनको डिस्ट्रॉय करके गर्मी में तब्दील करे उस वक्त तक आप हरकत कर ही नहीं सकते। अब मोटे से मोटा आदमी और ताकतवर से ताकतवर जब फौत हो जाए, सांस बंद हो जाए, तो जरा भी ताकत नहीं रहती। सांस इसलिए जरूरी है कि ऑक्सीजन इन चीजों को डिस्ट्रॉय करती है, समझे? ऑक्सीजन दुश्मन है इस चीज की। जब ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय करती है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो आप मस्कुलर को सोचना वगैरह हर हरकत में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑक्सीजन दरअसल जिंदगी की इन मानों में दुश्मन है कि उसके ग़िज़ाई खजाइन पर हमला करती है, उन्हें डिस्ट्रॉय करती है, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होती है वो अपनी जात में जहर बन जाती है।
اس کو ہمیشہ نکالتے رہنا اس کے ویسٹ پروڈکٹ کو، اور آکسیجن کو صرف یہ اجازت دینا کہ جہاں انرجی ریلیز کی ضرورت ہے وہیں پہنچے اور ہر جگہ فتنہ نہ پھیلاتی پھرے. یہ ایک انتہائی کنٹرول سسٹم ہے، اتنا باریک نظام ہے کہ سوائے اس کے کہ حد سے زیادہ کوئی پاگل کا بچہ ہو اس کو اتفاقی نہیں کہہ سکتا. ہمارے مسل کے ہر حصے میں جہاں آکسیجن کی ضرورت ہے، اگر وہاں آکسیجن پہنچنے کی وجہ کسی اور جگہ پہنچے تو ہلاک کر دے گی ہر چیز کو. خون کیری کر رہا ہے اس کو، اور اس کو از خود ان خلیوں سے انٹریکٹ کرنے کی اجازت نہیں جو اس کے ساتھ اس کو بہا کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. ان خلیوں میں داخل ہونے کے لیے الگ نظام مقرر ہے. اس کی اجازت کے بغیر جو پورز ہیں وہ خاص اس کی شکل کے بغیر آکسیجن اندر جا نہیں سکتے خود. جتنی چاہیے اس کو، اس کے لیے خدا نے ان کا بریدنگ نظام الگ مقرر کیا ہوا ہے. اچھا، یہ وہاں کیسے پہنچتی ہے؟ تمام مسلز جن کو انرجی کی ضرورت ہے ہر قسم کے، ان کا مالیکول بڑا بھاری ہیوی مالیکول ہوتا ہے پروٹینز کا. اس سارے مالیکولر نظام میں صرف ایک جگہ ہے جہاں ایک خلا رکھا ہوا ہے، اور وہ صرف اتنا بڑا خلا ہے کہ آکسیجن کے ایک ایٹم کو لے سکتا ہے. وہ سمجھیں، یہ ایک مالیکول اس سے زیادہ اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور کسی اور جگہ آکسیجن بائنڈ کر ہی نہیں سکتی سوائے اس کے. تمام جسم کے ہر حصے میں جہاں جہاں بھی، جس کو آپ مسل کہتے ہیں یا عضلہ، جس سے پھر آگے ہماری ساری طاقتیں کام کرتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کے اندر ایک معین جگہ پر ایک خلا ہے جس میں صرف آکسیجن کے داخل ہونے کی گنجائش ہے. اور جب خون حرکت کرتا ہے تو وہاں وہ آکسیجن کو داخل کر دیتا ہے. وہ جب وہاں ریئیکٹ کرتی ہے تو جو انرجی ریلیز ہوتی ہے اس سے وہ خلیہ طاقت پاتا ہے، اور یہ سب میں چونکہ ہو رہی ہے اس لیے اچانک ان کے اندر اتنی انرجی آ جاتی ہے جتنی ضرورت ہے. اور کتنوں کو ریلیز کرنا ہے اور کتنوں کو نہیں کرنا، یہ آپ کے ارادے سے تعلق رکھتا ہے اکثر صورتوں میں. اب یہ میں نے یوں اٹھایا ہے، جتنی انرجی کی ضرورت تھی اتنی ہی استعمال ہوئی ہے، زائد نہیں ہوئی. اور اب میں رکھ رہا ہوں جتنی انرجی کی ضرورت تھی اتنی استعمال ہوئی. جب میں ایک نشانہ لگا کے پھینکتا ہوں ایک چیز، جیسے ڈاٹ کھیلنے والے یوں مارتے ہیں نشانے پر، تو ان کا یہ ذہنی فیصلہ کہ اتنا ہو کہ اس رفتار سے جائے وہاں لگے، یہ کمپلیٹلی آکسیجن کو کنٹرول کرتا ہے اندر. 100% ان کو کہتا ہے یہ اتنی آکسیجن استعمال ہو، اس مسل کی اتنی ہو، فلاں مسل کی اتنی ہو، حرکت کے وقت ٹانگوں کی اتنی ہو. ایک انسان اپنی سوچ سے تو یہ معلوم ہی نہیں کر سکتا کہ ہو کیا رہا ہے، کوئی آئیے کہ یہ کنٹرول کرے. یہ طاقتیں اس میں کہاں سے، کس بلائنڈ ایوولوشن نے ایسا حیرت انگیز بینا نظام پیدا کیا ہے. لیکن اور بھی کہانی اس کی چلتی ہے. اس لیے میں آپ کو صرف اتنی باتیں بتا رہا ہوں، ان کو پکا لیں آپ ایک دفعہ، اور پھر یہ بحری جو ہیں جن کو سائنس کا غرور ہے ان کو کہیں یہ پہلے مسئلے حل کر دو میرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور آپ کی باری، آپ کے سوال آپ کا صحیح میں نہیں ان کو مخاطب کر رہا ہوں. ہاں میں اس لیے کہ وہ بحریت کے تعلق میں ان کا بن گیا. ہاں ہمیں سمجھ گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے، اب اس کو کیا یہ کریں گے سائنسدان، اس کو ہول کو یا اس کے نہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹس جو اب بڑھتے جائیں گے بڑھیں گے. ہول کو روکنے کے لیے بعض عادتوں کا بدلنا ضروری ہے. جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں، جن چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں بعض بلینئرز کے انٹرسٹ انوالوڈ ہیں. مثلا
ہم جب یہ کوئی بھی فرائڈ چکن وغیرہ یا کوئی پیکڈ لنچ لیتے ہیں تو ایک فلفی سا سفید رنگ کا ایک مسالہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ کاغذ گتا سا بنتا ہے، اس کی ڈبیاں بنتی ہیں اور اس سے گلاس بھی بنتے ہیں. وہ جو پیکنگ ہے بالعموم جس مادے سے بنی ہوئی ہے اس سے اس لیے بناتے ہیں کہ اس کو یہ انرٹ کہتے ہیں. انرٹ کا مطلب ہے وہ ارد گرد اپنے ماحول سے کوئی کیمیکل رد عمل نہیں کرتی، اس لیے محفوظ ہے، پولوشن نہیں ہو سکتی، یہ درست ہے. مگر وہ آخر کچھ عرصے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھر جاتی ہے اور ہوائیں اس کو گراتی ہیں نارتھ پول پر، یہاں سے اٹھاتی ہیں نارتھ پول پہ گراتی ہیں. نارتھ پول سے پھر وہ جو ویل ونڈ سے اٹھتے ہیں مختلف موسموں میں، ان کے ذریعے وہ اوپر چڑھ جاتی ہیں اور وہ اوزون لیئر میں جا کر اوزون سے ریئیکٹ کرتی ہیں، سمجھے، اور اوزون کو کھا جاتی ہیں. تو یہ انسانی ویسٹ پروڈکٹ ہے جو اوزون کو ڈسٹرائے کرے، نہ کہ خدا کا نظام. اور وہاں ہول کر رہے ہیں یہ سب. اب انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے اداروں نے جن کو سائنٹسٹ نے اس طرف متوجہ کیا، جب یہ فیصلہ کرنا چاہا تو پتہ لگا کہ اتنے بڑے بڑے بلینئرز انوالوڈ ہیں کہ ان کی مجال نہیں کہ ان کو زبردستی کر سکیں، کیونکہ مافیا ہے ایک قسم کا. تو انہوں نے ایک ٹائم شیڈول بنایا اپنا کہ اتنے سال میں ہم آہستہ آہستہ اس مٹیریل کی بجائے کسی اور مٹیریل کی طرف منتقل ہو جائیں گے. لیکن وہ وعدے ان کے پورے بھی نہیں ہوئے اور جو آہستہ رفتار انہوں نے تسلیم کر لی وہ بہت ہی مہلک ثابت ہو رہی ہے. اور بھی بہت سی ایسی چیزیں بناتے چلے جاتے ہیں جن کے اوپر یہ جو عالمی اداروں کا جو پوری طرح کنٹرول، ان کا مکمل نظم و ضبط کے اندر رکھنا، یہ ان کی طاقت نہیں ہے. تو اس لیے یہ ابھی سوراخ کی باتیں بھی کم کرنے لگ گئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بڑھ رہا ہے. کبھی کبھی کوئی پاگل سائنٹسٹ ایک ٹیم بناتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے اور جائزہ لیتا ہے اور غباروں کے اندر چیزیں بند کر کے اوپر بھجواتے ہیں تاکہ وہ غبارے اوپر پھٹیں، تو پھر ان کے رد عمل سے وہ جو چیز فال آؤٹ ہوگا اس سے کیلکولیٹ کریں گے وہ. تو وہ یہ گروپس ہیں، ان کی تحقیق کبھی کبھی شائع ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حالت دن بدن بدتر ہو رہی ہے، ہول بڑھ رہا ہے، اور اس کے بڑھنے کے نتیجے میں وہ الٹرا پاورفل ریز جن کی ریڈیشن کی ویو لینتھ جو ہے بہت باریک ہے، وہ اتر رہی ہیں نیچے، اور نیچے اتر کے وہاں کا جو پانی پگھلتا ہے اس کے ساتھ پھر وہ نیچے بھی جاتی ہیں، وہاں کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ بد اثرات نیچے کی طرف منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر گرمی اور سردی کا توازن بگاڑتی ہیں کیونکہ وہ بہت ہی طاقتور ریز ہیں، ان میں انرجی بہت زیادہ ہے. تو سورج کی عام انرجی کے علاوہ وہ انرجی بھی اتر رہی ہے. اکثر سکن کینسر جو یورپ میں بڑھ رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، سمجھیں. تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب گرمی اور سردی کے توازن اتنا بگڑ جائے کہ بہت بڑے بڑے خوفناک عالمی انقلابات برپا ہونے شروع ہو جائیں. مثلاً اگر آدھا ڈگری بھی ہمارا ایوریج ٹیمپریچر بڑھ جائے تو اکثر یہ جو کورل آئیلینڈز ہیں وہ سارے وہ ڈوب جائیں گے اور بحر الکاہل کی سطح اتنی اونچی ہو جائے گی کہ بعض دوسرے جزائر بھی اس میں غرق ہو جائیں گے اور ساحلی علاقوں کے اوپر بھی یہ بڑھے گا. اور اس کی پھر اور بہت سی ایسی یعنی پیدا ہونے والی کمپلیکیشنز ہیں، یعنی ایسے پیدا ہونے والے مسائل ہیں کہ جن کی تفصیل اس وقت نہیں ہے، مگر وہ سائنسدانوں نے سب وہ شمار کر کے تصور پیدا کیا کہ کیا کیا نتیجہ ظاہر ہوگا. اور ایک خطرہ پھر اس کا بھی ہے اس کے نتیجے میں، جس کو وہ کہتے ہیں نا گرین ہاؤس ایفیکٹ.
وہ بھی پیدا ہو, پانی زیادہ فضا میں اڑے گا اور سورج کی شعاعیں کم نیچے اتریں گی اور وہ پھر ٹریپ ہوگی انرجی نیچے. تو بہت عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں جو حسابی نقطہ نظر سے آپ ان کے تخمینہ لگا کر مستقبل میں سوچ سکتے ہیں کیا ہونے والا ہے. تو یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے اور غرقابی جزیروں کی غرقابی کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے اور کئی قسم کے مسائل ہیں جس سے ساری انسانی زندگی کو خطرات درپیش ہیں. اور یہ بھی خطرہ ہے کہ موسم اتنے بدل جائیں اور بارش کا جو طبعی رجحان ہے وہ شفٹ کر جائے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف. اگر وہ منتقل ہو جائے تو یہ سارے علاقے شمالی جو اس وقت زرخیز نظر آتے ہیں یہ بنجر اور چٹیل میدانوں میں تبدیل ہو جائیں گے. اور اگر بر وقت کارروائی ان لوگوں نے نہ کی تو یہ جو عالمی تبدیلیاں ہیں یہ آہستہ رفتار سے ہوتی ہیں, ان کی روک تھام بھی پھر وقت چاہتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج سے 10 سال کے بعد اچانک یہ کہیں کہ اب ہم نے کچھ کرنا ہے. جو نقصان ہو چکا پہلے اس نے جو لہریں چھوڑی ہیں وہ اپنا نقطہ عروج کو ضرور پہنچیں گی, وہ منطقی نقطہ عروج جو ہے وہ پیدا کریں گی اور اس عرصے میں وہ سب کچھ نقصان ہو چکا ہوگا جو جس کی روک تھام کے لیے ان کو دیر میں خیال آئے گا. تو یہ ہے وہ خطرہ جو اوزون ہول کے نتیجے میں یہ اپنے خود مول لے رہے ہیں اپنے اوپر. یہ بھی آپ کا سوال فرمائیے. یہ سوال مسز زہرا نے کیا ہے آپ سے. کس نے کیا ہے وہ یہ انگلش میں اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ سکتا ہوں. حضور, I have a question about the black magic. People, whole world claims that it destroys the people if it works, which I don't believe. But sometimes I see the situations. I become confused. Could you please, Huzur, comment on it, if really it existed? There is no such thing as black magic being an unnatural means of inflicting injury upon others. There are natural means, of course, which are practiced under the guise of black magic. اتنا آپ کا انگریزی کا جواب. اب باقی اردو والوں کے لیے جو کالا جادو ہے اس کے متعلق جتنی بھی میں نے تحقیق کی ہے یا افریقہ جا کے بھی کچھ سوالات جو بھی کیے ہیں لوگوں سے جو ان باتوں پہ ایمان رکھتے تھے یا واقعات بتایا کرتے تھے, جماعت کے ذریعے بھی تحقیق کروائی. اور جو ہمارے ملکوں میں ہندوستان میں بلیک میجک کالے جادو کی باتیں تھی وہ میں خود جانتا ہوں کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہتے تھے جو عام باتیں ہوتی تھیں. کوئی ایسا جادو ثابت نہیں ہے جو قانون قدرت سے الگ کسی کو نقصان پہنچا سکے, مگر زہر نقصان پہنچاتے ہیں اور خطرناک باتیں جو انسان اپنے دماغ سے منصوبے بنا کر کسی کو نقصان پہنچانے کی پیدا کرتا ہے وہ باتیں سچ ہیں کیونکہ وہ اس قانون قدرت کے مطابق ہیں. تو اکثر جو کالے جادو والے افریقہ میں ہم نے دیکھے ہیں ان کا ایک جاسوسی کا جال پھیلا ہوا ہے اور اس ضمن میں ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی کتاب جو کسی مغربی محقق نے لکھی ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں مگر میں نے اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے. اس میں وہ ان کے طریقے بیان کرتا ہے کہ کس طرح یہ کام کرتے ہیں. ایک کالے جادوگر کے ایجنٹس ہیں جو جگہ جگہ مقرر ہیں, وہ گھروں میں بھی موجود ہیں اور پہلے سے ہی وہ جال پھیلا رکھا ہے انہوں نے. اور جس شخص سے ان کو مراعات ملتی ہیں یا جن کو وہ کہتا ہے کہ مجھے جادو کی زور سے معلوم ہوا کہ تمہیں یہ خطرہ درپیش ہے ورنہ یہ کام کرو, وہ نہیں کرتا, وہاں ان کا ایجنٹ وہ کام کرواتا ہے اور ان کے پاس ایسے خوفناک زہر ہیں جس میں وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں جس کے نتیجے میں بہت خوفناک بیماریاں رفتہ رفتہ پیدا ہونے والی آگے اولاد بند ہو سکتی ہے. مثلا تو کہیں گے جتنے تمہارے بچے ہیں یہ مر جائیں گے اور پھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. یہ مجھے کالے جادو کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے اور اسی طرح ہوتا ہے. تو ٹیررائز ہو جاتے ہیں وہ, خوف کے مارے ان کی جانیں نکل جاتی ہیں اور جب یہ روایتیں پھیلتی ہیں تو
اس کے نتیجے میں پھر یہ سارے پھر توہمات وغیرہ جنم لینے لگتے ہیں. ایک علاقے میں جہاں جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پہنچی ہے، وہاں ان کو دھمکی دی گئی جادوگروں کی طرف سے کہ یہ جو دریا کا پانی ہے اس کے اندر یہ صفات ہیں، اور اگر تم لوگوں نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ نہ کیا تو وہ ہو جائے گا. اور اس کے نتیجے میں جو نئے ہونے والے احمدی تھے وہ بڑے خوف زدہ ہو گئے. تو میں نے امیر صاحب کو ہدایت کی کہ آپ وہاں جا کر اعلان کریں کہ ہم تو بلیک جادو سے بالکل نہیں ڈرتے، ہم وہ کریں گے اور تمہیں جو کچھ کرنا کر لو، لیکن اپنے آدمیوں کو احتیاط کی بتا دیں کہ یہ احتیاطیں کرنی ہیں، اور تحقیق بھی شروع کروا دیں مخفی طور پر کہ وہ کرتے کیا ہیں. تو غالباً عبدالوہاب سوادم تھے جنہوں نے اس پہ پوری تحقیق کی، وہاں چیلنج کیا کھڑے ہو کر، اور ساری ان کی شیطنت دھری کی دھری رہ گئی، کچھ بھی نہیں کر سکے. جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ جماعت کو اس کے نتیجے میں اور بھی ترقی نصیب ہوئی. تو یہ جو توہمات ہیں یہ شرارتوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، کرتے شرارت ہیں اور دکھاتے جادو ہیں. سمجھ گئے؟ جی جی سمجھ. جزاک اللہ. حضور عیسائیوں اور یہودیوں کے علاوہ دیگر قوموں کو بھی الہی کتاب عطا کی گئی ہیں، مگر ان کو ہم اہل کتاب کہہ سکتے ہیں؟ ان کو آپ اہل کتاب کہنا تو بے شک کہہ لیں، مگر آپ کے اہل کتاب ہونے سے کیا فرق پڑے گا کہنے سے؟ کیونکہ خدا نے جن کو سند دے دی ہے وہ معروف قومیں ہیں. جو غیر معروف قومیں ہیں ان کے متعلق اہل کتاب کا لفظ ممکن ہے اس لیے استعمال نہ کیا گیا ہو کہ وہ اپنی کتاب سے ٹوٹ کر بہت الگ جا پڑی ہوں. اس لیے اہل کتاب وہ ہیں جو ایک زندہ ریفرنس دیتے ہیں، ایک زندہ حوالہ دیتے ہیں الہی کلام کا. لیکن وہ قومیں جن میں قطر پیوند کے نتیجے میں بہت سی دخل اندازی اور انسانی عمل دخل کے نتیجے میں الہی تعلیم عملاً بہت پیچھے رہ چکی ہو، اور وہی حوالے زندہ ہوں جو انسانی تعلیم کے ہیں اور توہمات کے ہیں. مثلا اب اگر ہندو اس سے حوالے لیں، گیتا تو خیر بہت ہی مختلف چیز ہے، ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی، ابھی تک اس میں بہت واضح خدا کی وحدانیت کے نشان ملتے ہیں. مگر وید کی بات میں کر رہا ہوں، ویدوں سے اب اگر وہ حوالے لیں تو اکثر شرک کے حوالے لیں گے اور توحید کا حوالہ لیتے ہی نہیں. جو لیتے ہیں انہوں نے مین سٹریم ہندوؤں سے اپنا تعلق کاٹ کر اپنے آپ کو آریہ ورت کے طور پر پیش کیا، آریہ دھرم کے طور پر پیش کیا، لیکن وہ پھر دوسری انتہا کی طرف چلے گئے ہیں. اور ان کو اہل کتاب اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اسلام سے سیکھی توحید اور اسلام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو اہل کتاب کہنا تو بالکل لغو بات ہے. دیانند جمعہ 8 دن کی پیدائش، اس کے نتیجے میں ہندو دھرم کیسے پیدا ہو گئے تو بڑی قدیم سے چلا آ رہا تھا. اور جو وہ حوالے دیتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے ثابت کیا کہ تم من گھڑت باتیں بنا رہے ہو. جو جن ویدوں کی تعلیمات کی طرف تم اشارے کرتے ہو وہ تعلیم دے ہی نہیں رہی. جو دیتی تھیں ان کو تم مٹا بیٹھے ہو عملاً. اس لیے وید سچے تھے آغاز میں، مگر اب جو باقی رہ گیا ہے اس کو الکتاب نہیں کہا جا سکتا. سمجھے؟ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں ابھی بھی کہ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ لوگ بھی کتاب کے نتیجے میں بنے ہیں، اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جا سکتا ہے. اس سے وہ کیا حاصل کریں گے؟ وہ بیاہ شادی کے مسائل حل کریں گے اور اس کی خاطر نقصان بہت بڑا پہنچا دیں گے، اور پھر یہ نہیں سوچتے کہ تمام مشرکین جو دنیا میں موجود ہیں ان کے مطابق قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ ان میں بھی کتاب نازل ہوئی تھی. کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں، کوئی قوم ایسی نہیں جہاں کتاب نازل نہ ہوئی ہو. تو پھر ان کو کیوں اہل کتاب نہیں کہو گے؟ اگر سب کو اہل کتاب کہنا شروع کر دو تو تمام افریقہ کے پیگنز
اہل کتاب ہیں، سمجھ میں؟ اس لیے احتیاط ہی کریں بابا، جو خدا نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اسی کے ہاتھ میں رہنے دیں، ہیں جی خود میں فیصلے کریں یہ اہل کتاب ہے وہ اہل کتاب. شکریہ. جی اب وقت ختم ہو گیا. السلام علیکم.